بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن طارق بن زیاد نے اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں اس نے جنگ غادلیت کی مکمل تفصیل لکھی۔ آخر میں اس نے لکھا، میں نے ابھی کوئی شہر فتح نہیں کیا، اس لیے کوئی خاص تحفے نہیں بھیج رہا۔ میرا خیال ہے کہ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک ان تحفوں کو زیادہ پسند کریں گے۔ 30,000 جنگی قیدی ہیں، یہ ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہیں گے، کیونکہ ان کا بادشاہ دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ ان قیدیوں کو کسی بھی شرط پر رہا کرانے والا یا ان کی رہائی کے لیے تاوان دینے والا کوئی بھی نہیں، نہ ہی ہمارا کوئی جنگی قیدی ان لسیوں کے پاس ہے جس کی رہائی کے عوض ہم ان کا کوئی قیدی رہا کریں گے۔ اور امیر محترم، ایک اور تحفہ سفید گھوڑا ہے جو انلس کے بادشاہ کا محبوب گھوڑا ہے، اس کا نام اولیریا ہے۔ اس بادشاہ کی تلوار بھی پیش کر رہا ہوں۔ میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، میری کامیابی کے لیے مسجدوں میں دعا کرائی جائے۔ قیدیوں اور فالتو گھوڑوں کو پیچھے بھیجنے کے لیے بحری جہازوں کی ضرورت تھی۔ جولین کے 4 بڑے بحری جہاز طارق بن زیاد نے جلا ڈالے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی بڑا بحری جہاز نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابھی بحری لڑائی کی ابتدا کی تھی، نہ انہیں جہاز رانی کی ضرورت پیش آئی تھی۔ آگے چل کر مسلمان جب جہاز رانی اور بحری لڑائیوں کے لیے سمندر کے سینے پر آئے تو انہوں نے ان بادشاہوں کی جنگی طاقت کو بھی سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا جو اپنے بحری بیڑوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ انلس سے قیدیوں کو پیچھے لانے کے لیے انلس کی ہی بڑی کشتیاں لی گئیں۔ قیدیوں اور فالتو گھوڑوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں کشتیاں انلس کے ساحل سے لدی ہوئی جاتیں اور قیروان کے ساحل پر خالی ہو کر واپس آتی رہیں۔ شمالی افریقہ کے بربر قبائل پر ہیجان و اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے آدمی قیروان کے ساحل پر کھڑے انلس کی طرف دیکھتے رہتے تھے، وہ محاذ کی خبر کے منتظر تھے۔ ان میں سے بعض سیوستا کی بندرگاہ پر جا بیٹھے تھے۔ آخر قیروان کے پتن پر قیدیوں کی پہلی کشتیاں پہنچیں۔ بربر ان کے ملاحوں پر ٹوٹ پڑے۔ قیدیوں کے ساتھ بربر عسکری بھی تھے۔ انہوں نے انلس کی جنگ کی خبریں سنائی تو بربروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائیں اور اپنے اپنے قبیلوں میں پہنچے۔ ان میں بعض بہت دور صحرا میں رہتے تھے۔ جہاں جہاں طارق بن زیاد کی فتح اور انلس کی اتنی فوج کی تباہی کی خبر پہنچی، وہاں خوشیاں رقص کرنے لگیں۔ مرد، عورتیں اور بچے پاگلوں کی طرح ناچنے لگے۔ طارق بربر کے پاس فوج بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے جا کر پھنس جائے۔ طارق بن زیاد کی مدد کو پہنچو۔ اور ایسی ہی کچھ اور آوازیں تھیں جو ایک للکار بن کر دشت و صحرا میں پھیل گئیں۔ اس للکار پر نوجوان، جوان اور ادھیڑ عمر بربر مسلمان سیوستا اور قیروان کے ساحل پر اکٹھے ہونے لگے۔ انلس کی کشتیاں تمام قیدیوں کو قیروان پہنچا کر جا چکی تھیں۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ بربروں نے اپنے لیے کشتیوں کا انتظام کر لیا اور وہ طارق بن زیاد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے انلس پہنچنے لگے۔ ادھر ہنری ایک کشتی سے سیوستا کے پتن پر اترا اور جولین کے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ وہ ہنری تھا جس نے جولین کی بیٹی فلورنڈا سے وعدہ کیا تھا کہ انلس کے بادشاہ روڈرک کا سر کاٹ کر فلورنڈا کے قدموں پر لا رکھے گا۔ ہنری جس وقت سیوستا پہنچا، اس وقت تک وہاں انلس کے محاذ کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی۔ وہ جب کشتی سے اتر کر دوڑا تو 3-4 بربر اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تم انلس سے آئے ہو؟ دوڑتے ہوئے ہنری کو ایک بربر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، ہنری نے بغیر رکے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم کیا سننا چاہتے ہو۔ بربر فاتح ہیں۔ رک کر سناؤ بھائی۔ بربر اس سے آ ملے۔ ہنری نے دوڑتے دوڑتے انہیں کم سے کم الفاظ میں انلس کی فتح اور روڈرک کی موت اور اس کی فوج کی تباہی کی خبر سنائی۔ قیروان چلے جاؤ، ہنری نے کہا، انلس کے ہزاروں قیدی وہاں اتارے جائیں گے۔ بربر مسلمان فتح و نصرت کے اپنے ہی نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے اور ہنری محل کی طرف دوڑتا گیا۔ محل قلعے کے اندر تھا اور قلعہ دور نہیں تھا۔ فلورنڈا قلعے کی دیوار پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ صبح سے شام تک کئی بار قلعے کی دیوار پر چلی جاتی اور سمندر کی وسعت پر نظریں دوڑانے لگتی۔ کوئی کشتی دکھائی دیتی تو اس کی نظریں اس کشتی پر جم جاتیں اور کشتی کے غائب ہونے تک وہ اسے دیکھتی رہتی۔ پھر اس کے چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں آ جاتیں اور دل بجھ کے رہ جاتا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے
اور دن گزرتے ہی جا رہے تھے۔ آخر اسے وہ کشتی نظر آ ہی گئی جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے دور سے پہچان لیا کہ کشتی سے جو اترا ہے وہ ہنری ہے۔ وہ قلعے کی دیوار سے دوڑتی ہوئی اتری۔ ہنری کا رخ قلعے کے بغلی دروازے کی طرف تھا جدھر محل تھا۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہنری دروازے میں داخل ہوا۔ اسے سب جانتے تھے، اس لیے اسے کسی نے نہ روکا۔ وہ محل کے اس باغیچے میں جا رکا جو پھولدار بلند باڑ اور بیلوں کے نرغے میں تھا۔ اس میں باہر کے کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہنری پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت بڑی اور بڑی حیران کن خبر لایا تھا، اس لیے اس نے پرواہ نہ کی اور وہاں رک کر ہانپتی کانپتی سانسوں کو سنبھالنے لگا۔ ہنری، اسے اپنے پیچھے آواز اور دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑا اور فلورنڈا نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اس کے بازو فلورنڈا کے گرد لپٹ گئے۔ ایک تو اتنے دنوں بعد ملنے کا یہ جذباتی انداز، اور اس کے ساتھ ہی فلورنڈا نے اس کے بازوؤں سے نکل کر اسے ہلکا سا دھکا دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے گہرے تاثرات پیدا ہو گئے۔ تم خالی ہاتھ آئے ہو، فلورنڈا نے کہا۔ اپنا وعدہ یاد کرو، روڈرک کا سر کہاں ہے؟ ہنری خاموشی سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ ہنری، فلورنڈا نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، کہہ دو مسلمان روڈرک سے شکست کھا گئے ہیں اور تم وہاں سے بھاگ آئے ہو۔ کیا میرا باپ پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے؟ نہیں فلورا، ہنری نے کہا، کاؤنٹ زندہ ہے، روڈرک مارا گیا ہے۔ اس کا سر کیوں نہیں لائے؟ وہ ڈوب کر مرا ہے، ہنری نے کہا، اور زمین پر پڑے ہوئے شاہانہ جوتے اٹھائے جو اس نے زمین پر رکھے تھے۔ یہ جوتے فلورنڈا کی طرف بڑھا کر کہا، اس کے یہ جوتے ہاتھ آئے ہیں۔ اس کا سفید گھوڑا دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ گھوڑے کے قریب اس کی تلوار اور یہ جوتے پڑے ہوئے تھے۔ یہ چیزیں مجھے ویسے ہی نہیں مل گئی تھیں۔ میں تلوار ہاتھ میں لیے روڈرک کی فوج میں گھس گیا تھا۔ مجھے روڈرک کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دریا تک پہنچ گیا۔ روڈرک کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہی تھی۔ مجھے روڈرک کا سفید گھوڑا نظر آ گیا، مگر اس پر روڈرک سوار نہیں تھا۔ اس کی تلوار اور جوتے اٹھا کر میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا سپہ سالار طارق بن زیاد کے پاس گیا اور بتایا کہ روڈرک دریا میں ڈوب گیا ہے۔ گھوڑا اور تلوار کے جس دستے میں ہیرے اور قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے طارق بن زیاد نے رکھ لی۔ میں نے اسے کہا کہ جوتے میرے پاس رہنے دیں۔ اس نے مجھے جوتے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ فلورنڈا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ 2 مورخوں پروفیسر ڈوزی اور گیانگوز نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کا پیغام ملا تو اس نے بڑی بے صبری سے پیغام پڑھا۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ تاریخ نے 8 دنوں کی جنگ کی تفصیلات لکھی تھیں، لیکن امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کی تسکین نہ ہوئی۔ تم اپنی زبان سے سناؤ، موسیٰ بن نصیر نے پیغام لانے والے قاصد سے کہا۔ 8 دنوں کی روز بروز جنگ کی ہر بات سناؤ۔ تم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب سناؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ جھوم جھوم کر دریائے گاتلیت کی جنگ کی آنکھوں دیکھی تفصیلات سن رہا تھا۔ اس نے خلیفہ کے نام جو پیغام لکھوایا اس کا کچھ حصہ تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ جنگ کی تفصیلات لکھ کر اس نے آخر میں لکھا، اور امیر المؤمنین، یہ جنگ کوئی عام سی جنگ نہیں تھی، کوئی آسان معرکہ نہیں تھا، یہ تو میدان حشر تھا۔ میں نے زبانی جو تفصیل سنی ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری فتح مشکوک تھی۔ 12,000 1 لاکھ کے مقابلے میں آدھا دن بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا کرشمہ ہے۔ ہم انہیں صرف خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، اجر اور صلہ تو انہیں اللہ دے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے روڈرک کا گھوڑا اور تلوار پیغام کے ساتھ خلیفہ کو دمشق بھیج دی، اور اس کے ساتھ 30,000 قیدی بھی۔ ایک عرب قلمکار ابن المنصور نے وہ منظر شاعرانہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 30,000 کے اس بابا جولاں ہجوم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کتنا بے بس اور مجبور ہے۔ قیدیوں کے اس ہجوم پر ترس آتا تھا۔ پہلے یہ ایک باطل عقیدے کے قیدی تھے، اپنے بادشاہ کے حکم کے پابند تھے، اور اب یہ جنگی قیدی بن کر پاپ یادہ جا رہے تھے۔
انہیں ابھی کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تم اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف جا رہے ہو، باطل سے حق کی طرف جا رہے ہو۔ انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ اسلام میں بادشاہوں والا جبر نہیں، جور و ستم نہیں، اور اسلام میں آقا اور غلام ایک ہیں۔ ایک یورپی شاعر لاک ہارٹ نے راڈرک کی شکست کا منظوم قصہ لکھا تھا، جسے اس نے ہسپانوی منظوم ڈرامہ کا نام دیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جب راڈرک کی فوج شکست کھا چکی تو وہ ایک بلندی پر جا کر دیکھنے لگا۔ اس منظر کو لاک ہارٹ نے، جو تاریخ دان بھی ہے، یوں بیان کرتا ہے: اسے اپنے شاہی پرچم نظر آئے جو کل تک بلند تھے اور پھڑ پھڑاتے تھے، مگر آج وہ پھٹے ہوئے اور خون میں رنگے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ اس نے فتح و نصرت کے نعرے سنے، یہ مسلمانوں کے نعرے تھے۔ اس کی تھکی ہوئی، مایوس اور شکست کھائی ہوئی آنکھیں میدان جنگ میں اپنے جرنیلوں اور کپتانوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر سب بھاگ گئے تھے سوائے ان کے جو مارے گئے تھے۔ راڈرک نے آہ لے کر اپنے آپ سے کہا: میری فوج کی لاشوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ کون اتنی زیادہ لاشوں کی گنتی کر سکتا ہے؟ اتنا وسیع و عریض میدان لہو سے لال ہو گیا۔ اس کی نظریں اس لہو سے پھسلنے لگیں، اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے کسی زخمی سپاہی کی شہ رگ سے خون کے آخری قطرے ٹپک رہے ہوں۔ راڈرک نے اپنے آپ سے کہا: کل تک میں ان لس کا بادشاہ تھا، آج کچھ بھی نہیں۔ عالیشان قلعوں کے دروازے میری سواری کو دور سے دیکھ کر ہی کھل جایا کرتے تھے، مگر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں میں اطمینان سے بیٹھ سکوں۔ میرے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ او بد نصیب، تو سمجھتا تھا کہ ساری دنیا کی طاقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، میں بد نصیب ہوں۔ میں آج آخری بار سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اے موت، تو اتنی آہستہ آہستہ کیوں آ رہی ہے؟ مجھے اچک لینے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ آ، جلدی آ۔ فرزندان توحید نے تاریخ اسلام کا ایک اور درخشاں باب لکھ ڈالا، بلکہ یہ باب کفار کے ہاتھوں کفار کے خون سے لکھوا دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں کو بلوایا، جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ ہم یہاں اور زیادہ نہیں رک سکتے، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس میدان سے جو انلسی بھاگے ہیں انہیں کہیں آرام کی اور سنبھلنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ ان کے تعاقب میں رہو اور کوچ کی تیاری فوراً کرو۔ جولین اور اوپاس کی رہنمائی میں مسلمانوں کا لشکر کوچ کرنے لگا تو طارق کو اطلاع ملی کہ بے شمار بربر مسلمان لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بربر قبائل کو جوں جوں فتح کی خبر ملتی گئی، وہ قیروان اور سیوستہ کے پتنوں سے کرائے کی کشتیوں میں انلس پہنچنا شروع ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے اور انہیں ذہن نشین کرا دیا جائے کہ یہاں لڑنا ہے اور لوٹ مار کو دل سے نکال دیں۔ آگے شدونا نام کا ایک قلعہ تھا۔ شہر پناہ کے اندر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کو دور سے آتا دیکھ کر اس قلعے میں جتنے فوجی تھے وہ سب بھاگ گئے۔ شہری بھی وہاں سے نکل رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے محافظ گھوڑ سوار دستے کے کمانڈر سے کہا کہ وہ چند ایک سواروں کو دوڑا دے کہ ان شہریوں کو روک لیں اور انہیں یقین دلائیں کہ ان کے مال و اموال، جان اور آبرو کی پوری طرح حفاظت ہوگی۔ گھوڑ سواروں نے جا کر شہریوں کو روک لیا اور انہیں گھروں کو واپس بھیج دیا۔ شہریوں کا ایک وفد طارق بن زیاد کے پاس آیا۔ ہم نہتے ہیں۔ وفد میں جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا اس نے کہا، ہم کمزور ہیں۔ کمزور کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ طاقتور پر اپنی کوئی شرط عائد کرے۔ یہ حق بادشاہوں کو حاصل ہے کہ فوجوں کی طاقت سے کمزور ملکوں پر قبضہ کر لیں اور فوجیوں کو لوگوں کے گھر لوٹ لینے کی اور ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ اس بستی میں آپ کا ہاتھ اور آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں جانے دیں، سب کی تلاشی لے لیں۔ ہم اپنی جوان لڑکیوں کے سوا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہے۔ آپ بستی میں داخل ہو جائیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ طارق کو بتایا گیا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کہو، طارق نے کہا، ان سب سے کہو کہ ہم وہ مذہب ساتھ لائے ہیں جو کمزوروں کو طاقتوروں سے محفوظ رکھتا ہے اور جو کسی کو بادشاہ بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہمارے مذہب میں کسی کو لوٹنے کی اجازت ہے، اور کسی عورت کو بے آبرو کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس جرم کے مجرم کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم اس ملک پر نہیں بلکہ اس ملک کے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنے آئے ہیں۔
لیکن جبر سے نہیں، پیار اور محبت سے۔ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے قیمتی مال و اموال کو مت چھپاؤ۔ جو چیز جس کی ہے وہ اسی کی ہے۔ وفد کو جب تاریخ کی باتیں ان کی زبان میں سنائی گئیں تو وفد کے ہر شخص کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ وہ کچھ اور کہے بغیر طارق بن زیاد کے گھوڑے کے ساتھ چل پڑے۔ پیچھے مجاہدین کا لشکر جا رہا تھا۔ اس طرح شدونا کا قلعہ بند قصبہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مل گیا۔ طارق نے یہاں کے شہری انتظامات کے لیے جو حاکم اور اہلکار مقرر کیے وہ گوتھ اور دیگر عیسائی تھے۔ ان پر حاکم اعلیٰ مسلمان تھے۔ شہر کے لوگوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن تک شہریوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکل گیا۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سا شہر قرمونہ تھا۔ طارق نے 8-10 دن وہیں گزارے۔ بربر قبائل کے جوان شمالی افریقہ سے چلے آ رہے تھے۔ بعض مورخوں نے ان کی تعداد 12,000 لکھی ہے اور بعض نے 50,000۔ ان بربروں کی تعداد 20 اور 25,000 کے درمیان تھی۔ طارق نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں نظم و نسق سے لڑنے کی تربیت دیتے رہیں۔ طارق بن زیاد جب اپنی فوج کے ساتھ قرمونہ کو روانہ ہونے لگا تو شہر کے 2 بڑے معزز اور معمر آدمی اس کے پاس آئے۔ پہلے روز ہم نے آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا تھا، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن آپ نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا مذہب انسان کو انسانیت کا درجہ دیتا ہے اور رعایا پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بستی کا بچہ بچہ آپ کے کردار کو سلام کرتا ہے۔ ہم آپ کے احسان کا بدلہ اس طرح چکا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بستی جس طرح آسانی سے مل گئی ہے اس طرح آپ کو آگے کوئی شہر نہیں ملے گا۔ یہاں سے جو فوج بھاگ گئی تھی وہ آپ کے ڈر سے نہیں بھاگی تھی۔ ان کے کمانڈر اور شہر کے قلعے دار نے پہلے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں اور قلعے کا محاصرہ کامیاب نہ ہونے دیں۔ ہم دونوں وہاں موجود تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ فوج تھوڑی ہے اور شہریوں کو قلعے کا محاصرہ توڑنے کا تجربہ نہیں۔ ایک فوجی حاکم نے کہا کہ یہاں لڑنے کا خطرہ مول ہی نہ لیا جائے، یہ بستی حملہ آوروں کو دے دی جائے اور اگلے قلعوں میں اکٹھے ہو کر حملہ آوروں کی طاقت کمزور کی جائے۔ حاکم کہتے تھے کہ روڈرک کی نالائقی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے اور شکست کی دوسری وجہ گوتھوں کی غداری ہے۔ ایک کمانڈر نے کہا کہ ہم روڈرک سے آزاد ہوں گے، اس لیے بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے۔ آخر سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کا لشکر دور سے آتا نظر آئے تو قلعے کی فوج قلعے سے بھاگ جائے اور اگلے شہر میں چلی جائے۔ کیا تمہارے فوجی ڈرے ہوئے نہیں تھے؟ وہ جو دریائے گادلیت کی لڑائی سے بچ کر آئے تھے بہت ڈرے ہوئے تھے، ایک معمر شہری نے جواب دیا۔ لیکن قلعے کے فوجیوں اور شہریوں نے انہیں اتنا شرمسار کیا کہ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اب خوف نہیں، انتقام کا جذبہ ہے۔ ہم آپ کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ اس سے آگے مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ طارق بن زیاد نے جب قرمونہ پہنچ کر قلعے کو محاصرے میں لیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چل گیا کہ اس قلعے کو وہ آسانی سے نہیں لے سکے گا اور محاصرہ طول پکڑ جائے گا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچھی باز سینے تانے کھڑے ہوئے تھے۔ طارق نے قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیوار کو دیکھا کہ کہیں سے دیوار کمزور ہو تو وہاں سے توڑی جائے، لیکن دیوار مضبوط تھی۔ دروازوں پر دھاوا بولا گیا، لیکن اوپر سے تیروں اور برچھیوں کی بارش نے کئی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ چند دن یہ طریقہ بار بار آزمایا جاتا رہا۔ دیواروں کے اوپر سے تیروں اور برچھیوں کے ساتھ تانوں کے تیر بھی برستے تھے۔ یہ شدونا نہیں بربروں، قرمونہ ہے۔ واپس چلے جاؤ جنگلیوں، ہمارے ہاتھوں کیوں مرنے آ گئے ہو؟ ڈاکوؤں، لٹیروں، ہم سونے چاندی کے کچھ ٹکڑے پھینک دیتے ہیں، انہیں اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ کالے چہرے والوں، شکست کھانے والا روڈرک مر گیا ہے۔ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ بعض مورخوں نے 1 مہینہ اور بعض نے 2 مہینے لکھے ہیں۔ اور ایک رات محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ دیوار پر انلس کے فوجی ناچنے لگے۔ وہ دشنام ترازی کر رہے تھے۔ شہر کے لوگ بھی دیوار پر آ گئے۔ مشلوں نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ سارے شہر میں جشن کا سامان تھا۔ آدھی رات کے بعد لوگ دیوار سے اتر گئے اور گھروں میں جا کر سو گئے۔ اتنے لمبے عرصے کے تھکے ہوئے سپاہی اور ان کے کمانڈر سو گئے۔ قلعے کے دروازوں کے اوپر برجوں میں اور دروازوں کے پیچھے ڈیوٹی والے سنتری جاگ رہے تھے۔ 200-250 آدمی
قلعے کے بڑے دروازے کے باہر آ رکے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے سنتریوں کو پکارا۔ وہ انلس کی زبان بول رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ سنتریوں کے کمانڈر نے ایک بوٹ سے جھک کر پوچھا۔ میں سیوستا کا والی کاؤنٹ جولین ہوں۔ دروازے کے باہر سے آواز بلند ہوئی۔ مشلیں نیچے کرو اور مجھے پہچانو۔ کاؤنٹ جولین کے نام سے فوجی افسر واقف تھے اور اسے پہچانتے بھی تھے۔ وہ جولین ہی تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ دروازہ کھولو اور ہمیں پناہ میں لے لو، جولین نے کہا۔ یہ میرے محافظ دستے کے آدمی ہیں۔ میرے 700-800 محافظ مارے گئے ہیں۔ ہم گادلیت کی لڑائی سے زندہ نکلے ہیں۔ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر یہاں پہنچے ہیں۔ قلعہ محاصرے میں تھا، اس لیے ہم دور چھپے رہے۔ آج محاصرہ اٹھا ہے اور ہم پناہ لینے آ گئے ہیں۔ میں زخمی ہوں۔ میرے محافظوں میں سے بھی 20-25 زخمی ہیں۔ بھوک اور تھکن نے ہمیں مردہ کر دیا ہے۔ دروازہ کھولو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے کپڑوں کی حالت اور حلیہ بتا رہا تھا کہ اس نے بہت مصائب جھیلے ہیں۔ اس کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اوپر سے متعدد مشلوں کی روشنی میں دیکھا گیا کہ وہ جولین ہی ہے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ قلعے دار کو جگانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جولین 200-250 آدمیوں کے ساتھ قلعے میں گیا اور اس کے اشارے پر اس کے آدمی سنتریوں پر ٹوٹ پڑے اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ان میں سے بہت سے آدمی دوسرے دروازوں تک گئے۔ بیشتر ان کے سنتریوں کو پتہ چلتا کہ یہ کون ہیں۔ سنتری ان کی تلواروں سے کٹ چکے تھے۔ تمام دروازے کھول دیے گئے۔ قلعے کی فوج محاصرہ اٹھ جانے کی خوشی میں شراب پی پی کر بے ہوش پڑی تھی۔ مسلمان محاصرہ اٹھا کر کہیں دور نہیں گئے تھے۔ وہ جولین کے اشارے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھ گئے اور رات کی تاریکی نے انہیں چھپا لیا تھا۔ یہ جولین کی اسکیم تھی جو اس نے طارق بن زیاد کے ساتھ بنائی تھی۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے وہ سب یونانی تھے اور جولین کی اپنی فوج کے تھے، لیکن دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے لباس بدل لیے تھے۔ یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جولین کے ساتھ اپنی فوج نہیں تھی۔ سنتریوں کو قتل کر کے اور دروازے کھول کر جولین خود مشل ہاتھ میں لے کر قلعے کی دیوار پر گیا اور مشل بلند کر کے دائیں بائیں ہلانے لگا۔ طارق بن زیاد اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس کی فوج تیار تھی۔ طارق نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اس کی فوج سیلاب کی طرح قلعے کی طرف گئی اور کھلے ہوئے دروازے سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قلعے کی فوج بیدار ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو اب قیدی ہیں۔ مجاہدین کا لشکر قلعے میں داخل ہو چکا تو قلعے کی فوج کے بہت سے افسروں اور سپاہیوں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ 25-30 میل آگے ایک اور قلعہ بند شہر ایسیجا تھا۔ یہ شہر خاصا بڑا تھا جس کے ارد گرد بڑی مضبوط شہر پناہ تھی۔ تمام کا تمام شہر بڑے ہی مضبوط قلعے جیسا تھا۔ ایسیجا کو اس لیے بھی شہرت حاصل تھی کہ یہ عیسائیت کا مذہبی مرکز تھا۔ ایک بڑا گرجا تھا اور اس کے ساتھ درسگاہ تھی۔ اس کے علاوہ یہاں کئی اور چھوٹے گرجے اور خانقاہیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے پادریوں نے عیسائیت کے اصل مسلک سے ہٹ کر خانقاہی نظام جاری کر رکھا تھا اور مذہب میں وہ منمانی کر رہے تھے۔ انہوں نے مذہبی امور میں طوائف الملوکی چلا رکھی تھی۔ انہیں روکنے ٹوکنے کی جرت بادشاہ بھی نہیں کرتے تھے۔ عوام پر انہوں نے تقدس طاری کر رکھا تھا۔ عوام کو انہوں نے بالکل ویسے ہی اپنی مریدی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا جیسے آج کل اسلامی ممالک میں پیروں، شاہ صاحبوں اور مولویوں نے لوگوں کو اپنے جال میں لے رکھا ہے۔ خود عیسائی تاریخ نویس، واقعہ نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ پادریوں اور راہبوں نے گرجوں اور خانقاہوں جیسی عبادت گاہوں کو عیش و عشرت کے اڈے بنا رکھا تھا۔ وہاں جنسیت اور شراب کا راج تھا۔ اس کے باوجود لوگ ایسیجا کو مقدس شہر سمجھتے تھے۔ طارق بن زیاد کے لیے اب اگلا شہر یہی ایسیجا تھا۔ جولین اور اوپاس نے اسے بتا دیا تھا کہ ایسیجا عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس شہر ہے کہ اسے آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا۔ شہری بھی لڑیں گے، عورتیں بھی لڑیں گی، خواہ ناخنوں سے ہی لڑیں۔ جولین تاریخ کو جو باتیں زبانی بتا رہا تھا وہ عملی طور پر ایسیجا میں ہو رہی تھیں۔ دریائے گادلیت کی جنگ سے بھاگے ہوئے انلسی فوجی شدونا اور قرمونا کے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تھے
وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سے بھاگے اور ایسی جا پہنچ گئے۔ اس شہر میں خبریں پہنچ گئی تھیں کہ مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں خوف کی لہر تو آئی، لیکن ان میں مقابلے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ملک پر یہ کوئی فوج حملہ آور نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک ایسے مذہب کی یلغار ہے جو عیسائیت جیسے سچے مذہب کو ختم کر دے گی۔ پچھلے محاذوں اور قلعوں کے بھاگے ہوئے انلسی فوجی جب ایلیجا میں داخل ہوئے تو اس شہر کے لوگوں نے انہیں روک روک کر تانے دینے شروع کر دیے۔ ان بزدلوں کو شہر سے نکال دو، آؤ بے غیرتوں، آؤ، شدونا اور قرمونا کی بیٹیاں دشمن کو دے آئے ہو، اپنی بیٹیوں کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ان بزدلوں کو زندہ نہ چھوڑو، ان کے کپڑے اتار کر انہیں عورتوں کے فراق پہنا دو، ایلیجا کی عورتیں لڑیں گی۔ یہ گھروں سے باہر کھڑی عورتوں کی آوازیں تھیں۔ انہیں پانی کا ایک گھونٹ نہ دینا، انہیں پیاسا مرنے دو، بھوکا مار دو، سنسار کر دو۔ اور ایسے ہی بے شمار تانے تھے جو تیروں کی طرح ان شکست خوردہ اور بھگوڑے فوجیوں پر برس رہے تھے۔ وہ تو پناہ لینے آئے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں پناہ نہیں تھی۔ قرمونا میں جو فوجی مقیم تھے وہ بھی ان سے منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ آخر فوجی تھے، انہیں لڑانا تھا، اس لیے انہیں کھانا پانی دیا گیا۔ ان کے افسروں نے ان سے پوچھا کہ حملہ آوروں کے لڑنے کے طریقے اور انداز کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب کوئی بھی فوجی نہ دے سکا۔ کسی نے جواب دیا تو یہ دیا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، چند ہزار نے کس طرح 1,00,000 سے زیادہ فوج کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ شہنشاہ راڈرک بھی ان کی چالوں کو نہ سمجھ سکے اور مارے گئے۔ شام کے بعد شہر کے بڑے پادری نے ایک جلسہ عام کا اعلان کیا تھا، جس میں قلعے کی فوج کو اور بھاگ کر آنے والے فوجیوں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ شہر کے تمام لوگ اور فوجی جلسے میں آئے ہوئے تھے۔ پادری نے واز کے انداز سے تقریر شروع کی، جس سے لوگوں پر مذہب کا تقدس طاری ہو گیا۔ پھر وہ اصل بات پر آیا، اور یہ حملہ تمہارے ملک پر نہیں، تمہارے مذہب پر ہے۔ یہ حملہ تمہاری عزت اور تمہاری غیرت پر ہے۔ اس شہر کی اہمیت کو دیکھو اور اس کے تقدس کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر تم نے یہ شہر اپنے دشمن کو دے دیا تو سمجھو کہ تم نے کماری مریم کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ سمجھو کہ تم نے صلیب دشمن کے قدموں میں رکھ دی، یسوع مسیح کی بادشاہی کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ سمجھو کہ تم نے اپنی کماری بیٹیاں ایک غیر مذہب کے آدمیوں کو دے دیں۔ حملہ آور ڈاکو اور قزاق ہیں، عصمتوں کے لٹیرے ہیں، غلاموں کے تاجر ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے اور غلاموں کی طرح تمہیں امیروں کے ہاتھوں بیچ ڈالیں گے۔ تمہارے ان گرجوں کو، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو یہ حملہ آور استبل بنائیں گے۔ کہو تمہیں منظور ہے؟ نہیں فادر، نہیں، لوگوں کے ہجوم نے گرج کر جواب دیا۔ ہم اس شہر کی عظمت پر مر مٹیں گے۔ اور اب میں ان فوجیوں سے 2-4 باتیں کروں گا، بڑے پادری نے کہا۔ یہ لڑائی سے بھاگ آئے ہیں، تم لوگوں نے انہیں بہت شرمسار کیا ہے اور یہ شرمسار ہوئے ہیں۔ لڑائی سے بھاگنا گناہ ہے۔ اگر انہوں نے اب دشمن کو بھگا دیا، اسے تباہ کر دیا، تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس مقدس شہر پر اپنی جانیں قربان کریں گے وہ سیدھے بہشت میں جائیں گے۔ پادری نے فوجیوں اور شہریوں میں لڑنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑی جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کی۔ سننے والوں نے جوشیلے نعرے لگائے، اور کیا فوجی کیا شہری، سب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پادری اس عمارت میں گیا جہاں وہ لڑکیاں رہتی تھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں اور اپنے پرشباب جذبات مذہب کے لیے وقف کر دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، اور یہ سب ساری عمر کنواری رہتی تھی۔ ہر لڑکی راہبہ کہلاتی تھی۔ ان کے ساتھ پادری اور راہب رہتے تھے، وہ بھی ساری عمر کنوارے رہتے تھے۔ بڑے پادری نے ان تمام راہباؤں کو ہال میں اکٹھا کیا اور انہیں بھی وہی واز سنایا جو وہ جلسہ عام میں سنا چکا تھا۔ مسلمانوں کو ڈاکو، قزاق اور لٹیرے کہا، اور یہ بھی کہا کہ حملہ آور مسلمان وحشی اور جنگلی ہیں۔ وہ تم جیسے حسین لڑکیوں کو مخمل اور ریشم میں لپیٹ کر نہیں رکھیں گے۔ پادری نے کہا، تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر کے جان سے مار دیں گے، یا تمہیں نیم جان کر کے ساتھ لے جائیں گے اور صحراؤں میں رہنے والے قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں بیچ دیں گے۔ ہمیں اس شہر کا یا اپنی جانے جانے کا غم نہیں، ہمیں تمہارا غم ہے۔ تم ان کے ہاتھ لگ گئیں تو بڑے ہی بھیانک انجام کو پہنچو گی۔ کیا ہم قرطبہ یا تلیتا نہیں چلی جائیں گی فادر؟ ایک نوجوان راہبہ نے پوچھا۔ نہیں، پادری نے جواب دیا،
تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ایک طریقہ ہے جس سے اس خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے، لیکن لڑکیاں ایسی ہوں جو آگے جا کر ڈر نہ جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حملہ آوروں کے سب سے بڑے کمانڈر کو، جس کا نام طارق بن زیاد ہے، قتل کرنا ہے، پادری نے کہا، اور اس کے ساتھ جو 3-4 جرنیل ہیں انہیں بھی قتل کرنا ہے۔ لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے ہال میں کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ کام مشکل نہیں، پادری نے کہا، وہ آ رہے ہیں اور وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں گے اور وہ تم سب کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک آدمی تم میں سے ایک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ وہ فوج ہے، لشکر ہے، تم میں سے ہر ایک کی حالت اس خرگوش جیسی ہوگی جو بہت سے بھیڑیوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے کیوں نہ تم ان کو راستے میں ختم کر دو۔ تم میں کوئی ایک بھی کنواری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج قرمونہ سے چل کر راستے میں ایک پڑاؤ کرے گی۔ جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں انہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پڑاؤ میں چلی جائیں گی اور کہیں گے کہ ہم طارق بن زیاد کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہر لڑکی کے کپڑوں پر ایک ایک خنجر چھپا ہوا ہوگا۔ طارق بن زیاد ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور باقی لڑکیوں کو اس کے جرنیل لے جائیں گے۔ پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ خنجر کا وار کس طرح کرنا ہے۔ اس کام کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کون کون تیار ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور پھر ایک اور لڑکی اٹھی۔ دونوں نے اس خطرناک مشن پر جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ان دونوں کے اکسانے پر ایک اور لڑکی تیار ہو گئی۔ 3 ہی کافی ہیں، ان کے فادر نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں قلعے دار کے پاس لے گیا، جو ایک تجربے کار جرنیل تھا۔ اس جرنیل نے ان لڑکیوں کو بتانا تھا کہ جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے۔ قرمونہ سے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ ایلیجا کی طرف کوچ کیا۔ 25-30 میل فاصلہ مسلمان ایک ہی دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تیز پیش قدمی اس زمانے میں مشہور تھی۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں لڑے، وہاں انہوں نے پیش قدمی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کی پیش قدمی کو یورپی تاریخ نویسیوں نے دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طارق بن زیاد اپنی فوج سے 25-30 میل فاصلہ ایک دن میں طے کرایا کرتا تھا، لیکن قرمونہ اور ایلیجا کے درمیان اس نے اس خیال سے پڑاؤ کیا کہ ایلیجا پہنچتے ہی شہر کو محاصرے میں لینا ہے اور اس قلعہ بند شہر کو کم سے کم وقت میں لینا ہے۔ مجاہدین کو کم از کم 1 رات آرام دینا ضروری تھا۔ پڑاؤ کیا گیا۔ شام گہری ہو گئی۔ طارق بن زیاد اپنے خیمے میں تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک انلسی بوڑھا اسے ملنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ 3 جوان لڑکیاں ہیں۔ طارق نے ان سب کو اندر بلا لیا اور دربان نے کہا کہ ترجمان کو لے آؤ۔ دربان کے جانے کے بعد طارق کی نظریں ان لڑکیوں پر رک کے رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اس نے اتنی حسین لڑکیاں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں۔ لڑکیاں طارق کو غور سے دیکھ رہی تھیں اور تینوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ترجمان آ گیا۔ طارق نے اسے کہا کہ ان سے یہاں آنے کی وجہ پوچھے۔ بوڑھے نے اپنے ملک کی زبان میں وجہ بتائی، پھر لڑکیوں نے بھی باری باری کچھ کہا۔ یہ شخص کہتا ہے، ترجمان نے بربر زبان میں طارق کو بتایا، کہ یہ ایلیجا سے قرمونہ کو جا رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں ایک اس کی بھانجی اور 2 بھتیجیاں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ قرمونہ میں امن و امان ہو گیا ہے اور اب ایلیجا پر حملہ ہوگا اور حملہ آور فوج لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائے گی اور صبح کو لڑکیاں مری ہوئی ملیں گی۔ اس ڈر سے یہ تینوں لڑکیوں کو قرمونہ لے جا رہا ہے۔ یہ انہیں میرے پاس کیوں لایا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ انہیں بھوک یہاں لے آئی ہے، ترجمان نے جواب دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارے آدمیوں سے کھانا مانگ سکتا تھا، لیکن اسے خدشہ محسوس ہوا کہ سپاہی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ اس نے آپ کے پاس آنا بہتر سمجھا اور یہ لڑکیاں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ یہ درمیان والی لڑکی کہتی ہے کہ یہ جرنیل طارق بہت بہادر ہے جس نے راڈرک کو قتل کر دیا ہے۔ طارق نے دربان کو آواز دی۔ دربان خیمے میں آیا۔ ان چاروں کے لیے خیمے لگواؤ، طارق نے دربان سے کہا، اور ان کے لیے بستر بچھاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ترجمان نے طارق سے کہا، انہیں بتا دو کہ یہاں لڑکیاں محفوظ رہیں گی
اور یہ صبح سویرے کرمونا کو روانہ ہو جائیں۔ دربان اور ترجمان انہیں تاریخ کے خیمے سے لے گئے۔ ایک لڑکی واپس آ گئی اور تاریخ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اشاروں میں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ رات اس خیمے میں گزارنا چاہتی ہے۔ تاریخ نے ترجمان کو پھر بلایا کہ لڑکی سے پوچھے کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ ترجمان نے پوچھا تو لڑکی نے کہا کہ وہ طارق بن زیاد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اسے سمجھاؤ۔ طارق نے ترجمان سے کہا کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو کسی غیر عورت کو کسی شخص کے ساتھ تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں اس فوج کا سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ان کا امام بھی ہوں۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے دوسرے بھی حوصلہ پا کر کسی غلط راستے پر چل پڑیں۔ لڑکی طارق بن زیاد کے منہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ طارق سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن طارق اس کی اور وہ طارق کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اتنا تو ضرور سمجھتی ہوگی کہ گناہوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، پھر اس شخص نے درمیان میں ایک اور آدمی کو کیوں کھڑا کر لیا ہے جو ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ لڑکی کو ترجمان نے ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا سپہ سالار اس کی یہاں موجودگی کو ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا اور وہ چلی جائے، لیکن لڑکی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس سے کہو یہاں سے نکل جائے۔ طارق نے غصیلی آواز میں کہا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں تینوں لڑکیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ترجمان نے لڑکی کو بتایا کہ سپہ سالار بہت غصے میں ہیں اور وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لڑکی نے اب اور زیادہ حیرت سے طارق بن زیاد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ طارق کی طرف بڑھی۔ اس نے آگے سے اپنا فراک ذرا سا اوپر اٹھا کر دایاں ہاتھ فراک کے نیچے کیا۔ جب یہ ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکی طارق کے قریب جا کر دو زانو ہو گئی اور خنجر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ طارق نے ترجمان کی طرف دیکھا۔ ترجمان نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جو سنا تھا وہ غلط نکلا، لڑکی نے کہا۔ میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے جس نے مجھ جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں اس سالار کو قتل کرنے آئی تھی اور میرے ساتھ جو دو لڑکیاں ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اسے ہمارے سب سے بڑے پادری اور ایلیجا کے قلعے دار نے بھیجا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنا اور وہ تمہارے حسن و جوانی کو دیکھ کر تمہیں اپنی خیمے میں رکھ لے گا اور تم موقع دے کر اس کے پہلو میں دل کے مقام پر خنجر گھونپ دینا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی شہ رگ بھی کاٹ دینا، پھر خیمے سے آرام آرام سے نکل آنا۔ دوسری دو لڑکیوں نے دو سالاروں کو اسی طرح اپنے حسن و جوانی کے پھندے میں لا کر قتل کرنا تھا۔ اپنے اس سپہ سالار سے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گا، طارق نے کہا۔ یہ لڑکی آئی نہیں بلکہ اسے بھیجا گیا ہے۔ البتہ جو آدمی انہیں لایا ہے اسے صبح فجر کی نماز کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی نے جب طارق بن زیاد کا فیصلہ سنا تو کہنے لگی کہ وہ کچھ اور باتیں بتانا چاہتی ہے۔ سپہ سالار شاید حیران ہو رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے جو ایک فاتح فوج کے سب سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اتنی دلیر بالکل نہیں، میں تو اس زندگی سے اکتا گئی ہوں جو ہمیں مجبوراً گزارنی پڑ رہی ہے۔ میرے مذہب کے لوگ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم راہبائیں ہیں اور ہمارے شب و روز عبادت گاہوں میں گزرتے ہیں۔ ہمیں کنواریاں سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ ہر راہبہ ساری عمر کنواری رہتی ہے اور تمام راہب بھی ساری عمر کنوارے رہتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی راہبہ کنواری رہتی ہے نہ کوئی راہب۔ ہماری عبادت گاہوں سے ملحق ہماری رہائش گاہیں ہیں۔ ان رہائش گاہوں میں دن رات بدکاری ہوتی ہے۔ فوج کے بڑے افسر بھی وہاں آتے ہیں، شراب میں بدمست ہو کر ہمارے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں گرجوں اور دوسری عبادت گاہوں میں واز اور عبادت کے ذریعے لوگوں کو خدا سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے راہب، پادری اور راہبائیں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوں۔ ان مذہبی پیشواؤں نے تلیتا کے شاہی محل کو بھی اپنے زیر اثر لے رکھا ہے۔ شہنشاہ روڈرک جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی ڈرتا نہیں تھا، طارق بن زیاد نے کہا۔ وہ کلیسا اور مذہبی پیشواؤں کے آگے صرف اس لیے سر جھکا کے رکھتا تھا کہ راہب اسے تم جیسی دلکش راہبائیں پیش کرتے تھے۔ طارق نے ترجمان سے کہا، اس لڑکی کی باتیں دلچسپ ہیں، اسے کہو کہ ہمیں اور باتیں سنائے۔
ایلسجا عیسائیوں کا ایک مقدس شہر ہے، لڑکی نے کہا، لیکن عبادت گاہوں میں جو راہبائیں ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں کی بیٹیاں ہیں۔ میں بھی یہودی ہوں، میرا باپ تاجر ہے۔ میں 13-14 سال کی تھی جب مجھے زبردستی ایک گرجے میں لے گئے اور راہبہ بنا دیا گیا۔ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور گھر تو مجھ سے چھین ہی لیے گئے تھے، لیکن راہبوں نے مجھے جس سب سے قیمتی چیز سے محروم کیا وہ میری دوشیزگی تھی۔ مگر لوگوں نے اپنے دلوں میں میرا احترام پیدا کر لیا کہ میں کنواری راہبہ ہوں۔ میں نے اپنی جو کہانی سنائی ہے یہ ہر راہبہ کی آپ بیتی ہے۔ میں سپہ سالار سے درخواست کرتی ہوں کہ اس شہر کو جسے عیسائی اپنا مقدس شہر کہتے ہیں آگ لگا دی جائے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو اپنے اس جسم کے سوا اور کوئی تحفہ یا انعام نہیں دے سکتی۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں سپہ سالار کا مذہب قبول کر لیتی ہوں اور یہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں اور سپہ سالار خدا کا پیارا اور بہت بڑی عظمت والا انسان ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ شکست ان بدکاروں کو ہوتی ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ جہاں دوسری 2 لڑکیاں ہیں، طارق نے ترجمان سے کہا، اور ان کے ساتھ جو آدمی آیا ہے اسے یہاں لے آؤ۔ لڑکی چلی گئی اور وہ بوڑھا جو ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوا۔ طارق کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جو لڑکی نے اس کے قدموں میں رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اس خنجر سے قتل کرنا چاہتے تھے؟ طارق بن زیاد نے خنجر بوڑھے کو دکھا کر پوچھا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس طرح پھیل گئیں جیسے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ اس کا بوڑھا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جو مرد اپنی عورتوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہو رہا ہے۔ طارق نے ترجمان کی معرفت بوڑھے سے کہا، ہم باطل اور بدی کو ختم کرنے آئے ہیں، ہم اللہ کی اس زمین کو گناہوں سے پاک کرنے آئے ہیں، اور تمہارے مذہبی پیشوا اور تمہاری فوج کے سالار اسی بدی کا سہارا لے کر حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ میں میدان جنگ میں تیر یا تلوار سے مروں گا۔ میں جس اللہ کا پیغام لے کر کفر کے اس دیار میں آیا ہوں وہ اللہ مجھے ایک لڑکی کے ہاتھوں گناہ کے ارتکاب کی حالت میں نہیں مروائے گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایلسجا میں کتنی فوج ہے اور قلعے کی دیوار کیسی ہے، اور کیا کوئی راستہ یا ذریعہ ہے جو مجھے قلعے کے اندر پہنچا دے گا؟ قلعہ بہت مضبوط ہے، بوڑھے نے کہا۔ شہر پناہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کہیں سے بھی اسے توڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کے سپاہی دیوار کے قریب جا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ شہر کا بچہ بچہ تیر کمان، برچیاں، پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں لیے دیوار پر موجود ہوگا۔ اس شہر کے دفاع میں عورتیں بھی لڑیں گی۔ بڑے پادری نے فوجیوں اور شہریوں کو پوری طرح مشتعل کر رکھا ہے۔ ہمارے وہ فوجی جو پہلی لڑائیوں سے بھاگ کر ایلسجا میں پہنچے ہیں وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے جانوں کی بازی لگانے پر تیار ہیں۔ تم کون ہو؟ طارق نے اس سے پوچھا۔ میں راہب ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا تم ان لڑکیوں سے مجھے اور میرے 2 سالاروں کو قتل کروانے کے ارادے سے یہاں آئے تھے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں سپہ سالار، بوڑھے نے جواب دیا، میں اسی ارادے سے آیا تھا، مگر اب یہ ارادہ دل سے نکال دیا ہے، مجھے بخش دیں۔ طارق کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کے قریب پہنچا اور پوری طاقت سے خنجر بوڑھے کے سینے میں اس جگہ اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ سانپ کے دل سے ڈسنے کا ارادہ کبھی نہیں نکل سکتا، طارق نے خنجر بوڑھے کے سینے سے نکالتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کے دونوں ہاتھ سینے پر گئے اور وہ گر پڑا۔ طارق نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ لاش پڑاؤ سے دور پھینک دی جائے۔ تینوں لڑکیوں کے متعلق طارق نے یہ حکم دیا کہ انہیں الگ تھلگ اور حفاظت میں رکھا جائے۔ پھر اس نے جولین اوپاس اور دوسرے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔